السلام علیکم ناظرین، گجر برادر چینل کے ساتھ میں ہوں ذیشان چودھری، اور آج ہم آپ کو ایک ایسی معروف شخصیت سے ملاتے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ جی میرا نام چودھری فاروق۔ فاروق صاحب، آپ کے بارے میں تو بہت کچھ سنا ہے، بہت لوگوں نے تعریف کری ہے، آج آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں کچھ تھوڑا سا ٹائم نکالا ہمارے لیے، بہت شکریہ۔ جی تو شکریہ تو آپ کا بھی ہے، اور آپ کی گجر جہاں ٹی وی پہ آنے کا ہمیں موقع دیا، ہم بھی آپ کے بھی بہت بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا یہاں بات چیت کرنے کا۔ بہت شکریہ۔ تو فاروق بھائی، آپ اپنے زندگی کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کی زندگی کس حوالے سے گزری، کس حوالے سے آپ کے معاملات رہے زندگی کے؟ تو سنا ہے کہ آپ نے پاکستان کی چند ایک جیلوں کی کاٹی ہیں، اور کس حوالے سے کاٹی ہیں، اور آپ بتائیں گے کہ پاکستان کی کن کن جیلوں کی ہوا آپ نے کہی ہے؟ جی زندگی تو لگی رہتی ہے انسان کے ساتھ، جیسا اس کے معاملات ہیں لگی رہتی۔ وہاں سے ہم نے جیل تو کاٹی ہے، کراچی کی جیل کاٹی ہے، تقریباً 5 سال ہم نے لگاتار کراچی سینٹرل جیل دارالقرآن ٹرسٹ ٹیر وارڈ بیرک نمبر 9 میں نے گزاری ہے کراچی کی جیل۔ تو اس کے علاوہ میں نے کوٹا بلوچستان کی جیل بھی کاٹی ہے، اور لاہور کے اندر بھی میں نے جیل کاٹی ہے، اور اس کے بعد میں 2 دفعہ ایبٹ آباد جیل میں بھی رہ چکا ہوں۔ میں نے سب سے زیادہ جو عرصہ لگایا وہ میں نے کراچی کے جیل میں لگایا، 99 سے لے کے 2004 تک میں نے کراچی کی جیل تقریباً 5 سال جیل میں نے لگاتار کراچی کی کاٹی ہے 302 کے کیس میں۔ یعنی کہ 5 سال آپ کراچی جیل میں رہ کے آ چکے ہیں؟ جی میں کراچی جیل میں 5 سال رہ کے آ چکا ہوں۔ تو جیل کے اندر آپ کی کیا ڈپٹی تھی، کوئی کیا کرتے رہے آپ کی جیل والوں کا کیا رویہ تھا، کس طرح کے لوگ آپ کے ساتھ رہے، اور 5 سالوں میں آپ نے وہاں سے کیا سیکھا، کیا کیا رویہ ہوا آپ کے ساتھ، کن کن مشکلات کا سامنا ہوا، تو آپ بتائیں گے؟ وہاں پہ تو ہر قسم کا بندہ ہوتا ہے، وہاں پہ لوہار کھاتا بھی ہوتا ہے، وہاں پہ درزی کھاتا بھی ہوتا ہے، وہاں پہ نائی کھاتا بھی ہوتا ہے، ہر معاملات ہوتے ہیں، جیسے باہر کی دنیا ہے ایسی وہاں بھی ایک دنیا ہے۔ تو اس کیا ڈپٹی سر انجام دیتے رہے؟ میں وہاں پہ منشی تھا، پہلے میں بیرک کا منشی تھا، ایک اپنی بیرک میں جو نفری ہوتی ہے 300 350 400 بندہ ہوتا ہے ایک بیرک میں پہلے بیرک منشی تھا۔ بیرک منشی کے بعد میں کچھ 2-3 مہینے 6 مہینے بعد میں اپنے ایک ڈویژن ہوتا ہے، اس ڈویژن کی 3-4 بارکیں ہوتی ہیں اور ایک ڈویژن ہوتا ہے، میں پھر ڈویژن منشی بن گیا۔ ڈویژن منشی بنتے جیسا میرا پیریڈ زیادہ ہو گیا، اس کے بعد میں جنرل منشی بن گیا، تو میں پھر پورے جیل کا جنرل منشی رہا ہوں۔ تو اس کے علاوہ آپ کن کن شخصیت کے ساتھ وہاں پہ، کون کون سے لوگ تھے آپ کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا تھا؟ زندگی کے 5 سال آپ نے جیل میں گزارے ہیں، تو آپ سے کن کن لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی وہاں؟ جی میری منشی ہونے کے باوجود وہاں بہت اچھے اچھے شخصیت سے لوگوں سے، سیاسی لوگوں سے میری بات چیت ہوئی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے۔ جو سب سے پہلے تو ہمارے جو آصف زرداری صاحب ہیں جو ملک کے صدر رہ چکے ہیں، ان سے بھی میری ملاقات ہوا کرتی تھی، وہ زرداری وارڈ ان کی ہوتی تھی 1 نمبر جیل کے اندر۔ اچھا، یہ جب زرداری صاحب جیل میں تھے تو آپ کی ملاقات وہاں، یعنی کہ زرداری صاحب سے جیل کے اندر بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ جی میں منشی تھا، ان کا کوئی لیٹر وغیرہ کوئی آتا تھا، کوئی ویسے بات چیت آنا جانا ہمارا ہوتا تھا، اور ملاقات ہوا کرتی تھی ہماری۔ اس کے علاوہ چودھری شجاعت صاحب تھے، لیاقت بلوچ صاحب تھے لاہور والے جماعت اسلامی کے، اور اس کے علاوہ بہت کافی سارے بندے سے نا، چودھری شجاعت، لیاقت بلوچ، رؤف قادری صاحب تھے جن کا بینک گورنر پاکستان جو پہلے صدر رہ چکے بینک گورنر آف پاکستان، جو رؤف قادری صاحب تھے، وہ بھی وہاں پہ جیل میں ہوا کرتے تھے رؤف قادری صاحب پہ، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے۔ تو اس کے علاوہ میری ویسے اور گلوکاروں وغیرہ سے بھی کافی سنوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ گلوکار کون تھے آپ کے ساتھ؟ گلوکار وغیرہ تو بہت سارے تھے، تقریباً اس میں یہاں کے رہنے والے تو سندھی تو بہت زیادہ تھے، سندھیوں کے علاوہ جو نا زیادہ تر وہ ملک سعید ہزارہ، ان کے ساتھ ہمارا جو نا زیادہ۔ کہ ملک سعید ہزارہ کے ساتھ بھی آتے ہیں؟ جی تو اچھا، تو میں نے سنا ہے کہ جیل کے اندر کوئی تعلیم وغیرہ بھی دی جاتی ہے، کوئی صنعت ملتی ہے، تو اس کے علاوہ سے آپ نے کوئی جیل کے اندر کیا سیکھا؟ آپ کو کوئی تعلیم دی گئی ہے، یا آپ نے کوئی صنعت وغیرہ 5 سالوں میں کچھ حاصل کی ہے؟ جی میں نے تعلیم کی ہے، قرآن پڑھا ہے ترجمہ تفسیر کے ساتھ، اور اس میں سے مولانا عبدالستار ہاشمی صاحب، وہ جو قرآن کریم اور ہماری زندگی، ان میں بھی صبح 7 بجے کی خبروں کے ساتھ پہلے ان کا ذکر آتا ہے ترجمہ تفسیر میں تو میں نے ان سے قرآن کریم اور ہماری زندگی، مولانا عبدالستار ہاشمی، میں نے ان سے ترجمہ تفسیر پڑھا ہے، اور اس کے جواب انہوں نے مجھے یہ سنتیں بھی دی ہیں، یہ جو میری سند ہے، یہ آپ صنعت آپ دکھا دیں؟ یہ میری سند ہے وہاں پہ ترجمہ تفسیر کی، تو یہ مولانا عبدالستار ہاشمی صاحب کے بھی سائن ہیں، اور آئی جی صاحب جیل خانہ جات کے بھی سائن ہیں۔ میری وہاں پہ تعلیم ہوتی تھی، وہاں پہ کلاسیں لگتی ہیں، ترجمہ تفسیر کی کلاس لگتی ہے، ناظرہ کی لگتی ہے، اور اس میں پھر ہمیں سنتیں بھی دی جاتی ہیں۔ اگر اس میں ہمیں سزا یافتہ ہو جائیں تو اس میں ہمیں 1 سال چھوٹ ہوتی ہے ایک امتحان پاس کرنے پہ۔
یعنی کہ آپ نے ایک سند حاصل کر لی تو آپ کی 1 سال جو ہے سزا کم ہو گئی ہے. صحیح ہے. تو اس کے اگر وہ سزا ہو جائے خدا نہ خواستہ تو اس میں پھر وہ سنتیں لگائیں گے تو اس میں سزا ہماری کم ہو جاتی ہے. تو اس میں وہاں پہ ہمیں راشن بھی دیا جاتا ہے, کھانا پینا بھی دیا جاتا ہے, اور یونیفارم جو ہے وہ دارالقرآن ٹرسٹ کی طرف سے ہمیں دیا جاتا ہے. کھانا پینا یہ سب چیزیں یہ ادارہ اٹھاتا ہے, اور بہت اچھا ادارہ ہے جس کا نام ہے دارالقرآن ٹرسٹ. یہ بہت شکریہ. تو اس کے علاوہ آپ نے اور کیا کیا سیکھا, اور کیا کچھ کیا سیکھا آپ نے جیل کے اندر؟ جیل کے اندر تو بہت چیزیں سیکھی ہیں. ایک تو دنیا کو سیکھ گیا کہ دنیا کیا ہے اور ہم کیا ہے, اور ہم کیا کر رہے تھے اور دنیا کیا کر رہی ہے. اصل یہاں آ کے پتہ چلتا ہے. وہاں تو دیکھو ایک بندہ اگر جرائم میں وہ ایک دنیا میں ایک محلے میں ایک ہوگا, وہاں سب مل کر سارے ایک جگہ میں ایک پلیٹ میں ہوتے ہیں, ایک جگہ میں ہوتے ہیں, ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں. وہاں وہ مثال ہے کہ جہاں پہ شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیتے ہیں, وہاں رہے ہم. پھر اس کے ساتھ ساتھ جیولری کا کام ہم نے کیا ہے, سیکھا بھی ہے, اپنے ہاتھ سے بنائی بھی ہیں. میں نے بہت ساری چیزیں اپنے گاؤں میں لوگوں کو گفٹ کی ہیں, جس میں لاکٹ ہو گیا, پراندہ ہو گیا, اور اس کے میں ہاتھ کا پرس ہو گیا, یہ گولڈ لیف کی ڈبی ہوتی ہے اس کا لیٹر ہو گیا, گولڈ لیف کی ڈبی کا, سب چیزیں میں نے بنائی ہیں. اور سب مجھے یہ میرے پاس ایک پرس کی پٹی بنی ہوئی ہے, یہ پرس ہے میرا, یہ اس کی پٹی بنی ہوئی ہے, یہ ایک سائڈ ہے, اس کی یہ دوسری سائڈ ہے. پھر اس کے علاوہ یہ جو مکمل ہو جاتا ہے تو اس کو ہم ایسے مکمل کر دیتے ہیں. یہ مکمل ہو گیا, یہ اس کی ایسی فولڈنگ آ گئی, اس پہ اس کا نام بھی آ جاتا ہے, جس کا نام لکھنا چاہو وہ نام بھی آ جائے گا. یہ میری وائف کا نام ہے, یہ اس کا نام میں نے لکھا. یہ آپ نے اپنی وائف کے لیے گفٹ بنایا تھا وہاں جیل کے اندر؟ جی, یہ میں نے اپنی وائف کے لیے گفٹ بنایا. یہ پرس ہے, اور یہ اس طرح اس کے اندر پھر کپڑا لگایا, کپڑا لگا کے پھر اس کے اندر سے کھلتا ہے, اور جو چیز اس کے اندر ڈالنی ہے ڈال کے اس کے اوپر یہ زپ ہے, یہ زپ ڈالو اور اس کو ہاتھ میں رکھ لو. اس کو بڑا کرنا چاہو تو یہ بڑا بھی ہو سکتا ہے, یہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے؟ یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. آپ کو تقریباً کتنا عرصہ لگا یہ سیکھنے میں؟ کوئی سیکھنے کے لیے آپ نے ٹائم لگایا ہے یا کچھ آپ کو پہلے انٹیلیجنٹ تھے آپ؟ وہاں اور تو کام ہوتا کوئی بھی نہیں ہے, چلو بیٹھنا ہے تو سیکھنا بھی ہے. تو یہ تقریباً میں نے 1 مہینے میں مکمل کام سیکھ لیا تھا. مہینہ 15 دن 20 دن میں تقریباً آرام سے بندہ کام سیکھ سکتا ہے. اس کے بعد یہ میں نے بازو کے کڑے بنائے ہیں. یہ جو بازو کے کڑے ہیں یہ ان کو اس طرح بنانا پڑتا ہے. یہ بھی ابھی میں بنا بھی رہا ہوں اور مکمل ہوا نہیں ہے, ابھی مکمل کرنا ہے اس کو. میرے خیال میں یہ کوئی شیشے کا کور رکھا ہوا ہے, کیا چیز ہے یہ میں نے شیشے کا کور بنایا, اس پہ بھی میں نے ایف لکھا. اس کے اوپر ابھی میں نے شیشہ ڈالنا ہے, یہاں سے شیشہ ڈالا ہے, شیشہ ڈال کے اور یہ ہمارا شیشے کا بن جائے گا, موتیوں کا بن کے. یہ کام آپ ابھی بھی کرتے ہیں یا ابھی چھوڑ دیے یا اسی ٹائم ہی کرتے تھے؟ پہلے کرتے تھے, اس لیے بہت ایزی ہوتے تھے. یہاں تو آگے دنیا کے کاموں میں مشغول ہو گئے, اپنے روزی کمانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں, تو اس وجہ سے کام کم ہوتا ہے. بار کبھی کام مجھے جب فرصت مل جاتی ہے تو مجھے کئی لوگ اپنا کہتے ہیں کہ یار یہ مجھے گفٹ بنا کے دو. کئی لوگوں کی ابھی میرے پاس فرمائشیں ہیں کہ یار کوئی کہتا ہے مجھے پرس بنا کے دو, کوئی مجھے بولتا ہے گلے کا ہار بنا کے دو, کوئی کہتا ہے کہ مجھے یار گولڈ لیف کا سگریٹ کی ڈبی کا بنا کے